نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے درس قرآن کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 18 کی مختصر تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ پارہ نمبر 18 کا آغاز ہوتا ہے، سورہ المومنین کا آغاز ہوتا ہے، اس کے ساتھ حکم ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق صاحب ایمان لوگ نجات پا گئے، فلاح پا گئے، بامراد ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ الذین، وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ آگے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عجز و انکسار کو اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کامیاب لوگ ہیں، اور یہ پوری لسٹ آگے آ رہی ہے، تقریباً یہ 5-6 جو ہے وہ آگے ذکر ہوں گی چیزیں، کہ ایسے لوگ جو صاحب ایمان ہوئے وہ کامیاب ہو گئے، اور پھر ان کی نشانیاں بتائی کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہوئے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے پھر کیا کیا اعمال کیے جن کی وجہ سے وہ کامیابی پا گئے۔ تو سب سے پہلے جو قرآن نے ذکر کیا کہ کامیاب لوگ کون سے ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ ان لوگوں کو رکھا کہ جن لوگوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ خشوع و خضوع کیا ہے۔ نماز کے اندر انسان جس قدر انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اور ہمارے جیسا ہمارا ایک روٹین بن چکی ہے، یا ہمارا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے یہ نماز کا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کلمات ہم نے ادا کر دی اور مصلی پہ کھڑے ہوئے اور رکوع کر دیا، سجدہ کیا، قیام کیا، جلسہ اور قعدہ کیا، تو یہ نماز ہو گئی ہے۔ تو اصل میں یہ نماز نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ نماز کا مقصد کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں؟ کیا ہمارا ایسے جھکنا، قیام کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، کیا اللہ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ یا اللہ اگر ہماری اس نماز کا محتاج ہے، یا ہماری نماز پڑھنے سے اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا اور ہماری نماز نہ پڑھنے سے اس کو نقصان پہنچے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ نماز ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ تو ہم اگر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر وہ جو کوئی 18 قسم کے، 20 قسم کے، 50 قسم کے کام جن کو کبھی ہم نے نہیں کرنا ہوتا، وہ ہمارے دماغ میں ایسے شیطان آ کے تو حملہ کرتا ہے ایک جرمٹ کی صورت میں، اور ہم سوچنا لگ جاتے ہیں کہ ہم نے وہ کام بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، وہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، اور ان خیالات میں ہم بڑھتے رہتے ہیں۔ ہم زبان سے کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں نماز کے، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم مصلی پہ کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ سے ہم کلام ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی، اور ہم ان کلمات کو دہرا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، رکوع، سجدہ، قیام، قعدہ، جلسہ، یہ سارا کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی۔ نہیں، بلکہ نماز جو ہمیں نجات کی طرف لے کے جاتی ہے، جو ہمارے لیے فلاح کا رستہ ہے، وہ نماز وہ ہے جو عجز و انکسار کے ساتھ ادا کی جائے، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس بات کا احساس کر کے یہ قائم کی جائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اعلیٰ ترین جو درجہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث جبریل کے اندر جو حضور نے فرمایا تھا، وہ یہ ہے کہ عبادت اس طرح کی جائے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ ممکن نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان دو میں سے کوئی سا بھی احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو جو نماز کا مقصد ہے وہ ہم پورا کر لیں گے۔ پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو ہر بیہودہ امر سے، ہر بیہودہ بات سے خود کو موڑ لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ کوئی بری بات ان کے سامنے کی جائے، غیبت ہو، جھوٹ ہو، اور کوئی فحاشی اور ریانی کی بات ہو، تو وہ منہ کو پھیر لیتے ہیں
उससे किनारा कशी इख्तियार करते हैं, वो लोग फलाह पा गए। वल्लजीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो जो ज़कात अदा करते हैं, जो अपने मालों को उनको जमा नहीं करते, बल्कि उनके ऊपर जो ज़कात बनती है उस ज़कात की अदायगी करते हैं, ताकि उनके मालों के अंदर, उनके अमवाल के अंदर जो गुरबा का, युतमा का, मसाकीनों का, बेवाओं का और माशरे के पिसे हुए और गरीब लोगों का जो हिस्सा है उनके माल के अंदर, वो उन तक पहुंचाते हैं ज़कात की सूरत में, उसको निकालते हैं। वो लोग कामयाब हो गए, फलाह पा गए। वल्लजीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी जिना से बचते हैं, बदफेली से बचते हैं, इस तरह के बुरे अमाल से जो लोग बचते हैं, वो अल्लाह के यहाँ कामयाबी हासिल करेंगे। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम वहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, यानी सिवाय इसके कि जो उनकी बीवियां हैं या पुराने दौर में जो लोंडियां होती थी उनके अलावा वो इस काम में तजावज़ नहीं करते। इब्तगा वरा ज़ालिका उलाइका हुमुल आदून, यानी उनके लिए जो हलाल की गई है उनकी बीवियां और लोंडियां, उनके साथ ही वो ये मामला करते हैं, और बाकी वो बदफेली की तरफ या जिना की तरफ नहीं जाते। फिर फरमाया कि वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो मोमिन बामुराद हैं जो अपनी अमानतों और अपने वादों की पासदारी करने वाले हैं। जो उनके पास अमानत रखी जाती है वो उसकी पासदारी करते हैं, और जो वो वादा करते हैं उसकी पासदारी करते हैं, वो मोमिन भी कामयाब हो गए। वल्लजीना हुम अला सलातिहिम युखाफिजून, और वो जो अपनी नमाजों की पूरी हिफाजत करते हैं, यानी नमाजों को वक्त पर अदा करते हैं, उनका एहतमाम करते हैं, उसकी फिक्र में लगे रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, ऐसे लोग भी कामयाब हो गए। उलाइका हुमुल वारिसून, और यही लोग वारिस हैं। अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस हुम फिया खालिदून, जो वारिस बनेंगे फिरदौस के, जन्नत के, जन्नत उनका ठिकाना अल्लाह ने बना दिया है और वो उसमें हमेशा रहेंगे। फिर आगे वक्त मुख्तसर है, फिर आगे जिक्र होता है इंसान की तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल का जिक्र होता है कि इंसान को कैसे पैदा किया गया। उन मराहिल का बड़ी तफसील के साथ जिक्र है कि कैसे इंसान को पैदा किया गया और किन किन मराहिल से वो गुजरा, जिनमें मट्टी है, मनी है, जमा हुआ खून, फिर ये इंसान की कंडीशंस हैं, स्टेजेस हैं क्रिएशंस की, यानी मट्टी है, फिर वो मनी है, फिर वो उसका जमा हुआ खून है, फिर लोथड़ा है, फिर हड्डी है, फिर गोश्त का लिबास है, यानी हड्डी पर गोश्त को चढ़ा दिया जाता है, और फिर इंसान कामिल बनता है, फिर वो दुनिया में आता है, फिर उसको मौत आती है, और फिर एक और मरहला ऐसा आएगा कि फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दोबारा ज़िंदगी अता करेगा। तो इन मराहिल का जिक्र यहाँ पे किया गया। फिर इसमें इसी सूरा में, सूरा अल मोमिनून में मुख्तलिफ अम्बिया कराम का जिक्र किया गया, जिनमें जनाब नूह अलैहिस्सलाम, पहले भी मैं बताता रहा हूँ, मुख्तलिफ जो सूरतें हैं उनमें जिक्र होता रहता है मुख्तलिफ अम्बिया का मुख्तलिफ पैराए में। तो इस सूरा में भी जनाब नूह अलैहिस्सलाम का और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और आपकी वालदा का भी यहाँ पे इसमें जिक्र हुआ। और उसके बाद फिर ऐसे लोगों का जिक्र हुआ कि जो लोग जो है वो नेक सिफात रखने वाले लोग हैं, उनका यहाँ पे जिक्र हुआ। वो कौन से लोग हैं? इन्नल लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून, और बेशक वो लोग अपने रब के खौफ से डर रहे हैं, यानी जो लोग साहिब ईमान होते हैं और जो मोमिन सिफत इंसान होते हैं, जो नेक सीरत होते हैं, उनके दिल हर वक्त अल्लाह के खौफ से डरते रहते हैं। वो अच्छे अमाल करके भी अल्लाह से डर रहे होते हैं कि पता नहीं मालिक ने ये कबूल किया है या नहीं किया, पता नहीं हमारे अमाल या उसकी बारगाह में कबूलियत के दर्जे को पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो वो इस बात से डर रहे होते हैं, जबकि जो बदकार और फासिक किस्म के लोग होते हैं उनके दिलों पर मोहर लग चुकी होती है और वो गुनाह करके भी खुद को बरी ज़िम्मा समझ रहे होते हैं। फिर फरमाया वल्लज़ीना हुम बि आयाति रब्बिहिम युमिनून, और वो जो अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं, रब की आयतों पर ईमान रखते हैं, वो देखते हैं हमारी क्रिएशन कैसे हुई, इंसान को कैसे अल्लाह ने एक नुत्फा से पैदा किया,
کائنات کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو ان کے ایمان کو جلا ملتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مالک نے بنایا ہمارے لیے. انواع و اقسام کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، وہ مختلف قسم کے پھل کھاتے ہیں، اجناس کھاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، سواریاں استعمال کرتے ہیں. پوری کائنات میں یہ چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ جتنی بھی نعمتوں کا سلسلہ ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے انسان کے فائدہ کے لیے پیدا کی ہیں. وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. والذین ہم لربہم لا یشرکون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی شرک نہیں کرتے. پھر فرمایا والذین یؤتون ما آتوا قلوبہم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، اور اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہیں کہ وہ ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اپنے رب کی طرف وہ لوٹے جانے والے ہیں، اس لیے وہ اس سے ڈر رہے ہیں. اور یہی لوگ جو ہے وہ جلدی کرتے ہیں بلائیاں کرنے میں، اچھے کام میں یہ جلدی کرتے ہیں اور اس میں سبقت لے جاتے ہیں اچھے کاموں میں. مختصر یہ کہ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ افخسبتم انما خلقناکم عبثا وانتم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. یہ جو گمان باطل ہے، اس کی وجہ سے ہم دنیا میں خوار ہو رہے ہیں. کیا ہم، اللہ رب العزت فرماتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ یہ زندگی دی ہے، اس میں جتنی بھی نعمتیں ابھی میں نے گنوائی ہیں، یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں، اور یہ ساری کائنات تمہارے لیے میں نے پیدا کی ہے، اور یہ اتنی نعمتیں اور یہ پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کی. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بے معنی چیزیں ہیں اور تمہیں جو 4 روزہ زندگی اس دنیا میں ملی ہے بس یہی زندگی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے، اور اس کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے کہ جس میں تم ان ساری نعمتوں کا حساب و کتاب دو گے. تم اس بات کا جو ہے وہ وہاں پہ حساب دو گے کہ جو تمہیں نعمتیں ملی، اللہ نے صحت دی، اللہ نے تمہیں عزت دی، اللہ نے تمہیں دولت دی، تو کیا تم نے ان کا حق ادا کیا یا نہ کیا؟ مختصر یہ کہ آگے اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے. سورہ نور بڑی خوبصورت سورہ ہے. یہ اس وقت اس کا نزول ہوا اور اس میں مختلف احکام کا نزول ہوا. سورہ نور میں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات پر تہمت لگی. یہ بڑا طویل واقعہ ہے. منافقین نے آپ کی ذات پر تہمت لگائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی پریشان تھے اس معاملے میں. تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ نور کا نزول ہوا، جس میں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات بیان کی گئی، یعنی ان کو بری الذمہ قرار دیا گیا، اور ان کی پاکی اور عفت کا جو ہے وہ اس میں ذکر ہوا اور اس میں اعلان ہوا. اور پھر اس میں مختلف احکامات کا نزول ہوا، اور جس میں زانی اور زانیہ، ان کو یعنی جو غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ ہیں، بدفعلی کرتے ہیں، ان کے لیے 100 کوڑوں کی سزا سنائی گئی. اور جو شادی شدہ ہوں، مرد یا عورت یا دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو اس کو پھر رجم کیا جائے. رجم کی سزا حدیث سے ثابت ہے کہ اس کو چراہے میں زمین میں جو ہے وہ گاڑ کر ہر گزرنے والا اس کو پتھر مارے تاکہ وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو ایک حلال ذریعہ عطا کیا ہوا ہے، وہ شادی شدہ ہے، اس کے باوجود وہ غلط کاری کی طرف اور بدفعلی کی طرف جاتا ہے. تو ایسے ناسور کی اس معاشرے میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اس کا اس دنیا سے جانا ہی بہتر ہے. اور پھر اس طرح اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی احکامات کا جو ہے وہ یہاں پہ ذکر ہوا سورہ نور کے اندر، جن میں جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، کسی پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اس کے لیے جو سزا کا اعلان کیا گیا 80 کوڑے. اگر وہ تہمت یعنی زنا کی تہمت لگائیں اور وہ جھوٹی تہمت ہو تو اس کو وہ ثابت نہ کر سکیں تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے.
پھر جو ہے وہ میاں بیوی کے بامی معاملات میں وہ اس طرح ہے. پھر جناب سیدہ عائشہ صدیقہ یعنی لعان ایک حکم تھا کہ اگر دونوں قسم اٹھائیں، ایک خاوند اگر دیکھتا ہے اپنی بیوی کو بدفعلی کرتے ہوئے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ کیا کرے. پھر یہ ایک ڈیٹیل ہے اس کی. اس طرح معاشرتی زندگی کے آداب سکھائے گئے کہ جب تم گھر میں جاؤ تو پھر تم دستک دے کر جاؤ، آواز دے کر جاؤ اور اجازت لے کر جاؤ. اس طرح کے معاملات کی جو ہے وہ یہاں پہ ذکر ہوا. اور پھر آگے سورہ الفرقان شروع ہوتی ہے. سورہ فرقان میں بھی سب سے پہلے توحید کا بیان ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہوا کہ معاذ اللہ کفار نے کہا کہ جو ہے وہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو رسول ہیں وہ بشر نہیں ہوتے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ رسول کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کسی فرشتے کو نازل کرتا. تو اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کہ ان کا یہ خیال تھا اللہ جو ہے وہ ان کو جہنم میں اور جو ہے وہ نچلو درجوں میں ڈالے. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر اللہ نے یہ فیصلہ ہی کیا تھا کہ وہ بندوں میں سے، انسانوں میں سے کسی کو نبی یا رسول بنا کے بھیجتا ہے، تو پھر وہ محمد کو ہی کیوں انہوں نے سلیکٹ کیا ہے، اللہ نے سلیکٹ کیا ہے. وہ تو کسی مالدار کو، کسی بڑے منصب والے کو جو ہے وہ نبی اور رسول بنا سکتا تھا. تو یہ ان کی ایک باطل نظریہ تھا، اور اللہ نے ان کے جو سارے نظریات کی تردید کی. پھر قیامت کے حوالے سے مختلف ذکر ہوا. سب سے بڑا ذکر یہ ہوا کہ وہ معبودان باطلہ یعنی باطل خدا جن کو پوچھتے تھے، لات، منات، عزا، ہبل اور دیگر، ان کے بارے میں ذکر ہوا کہ جب اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، تو وہ پتھر کے بت جو ہیں وہ انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری عبادت کریں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. حافظ صاحب آپ شروع کریں.